سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھے ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، کوئی ہمسر نہیں۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، ایک زمانہ تھا کہ بادشاہ ہوا کرتے تھے، اور بادشاہ جب کسی دوسرے بادشاہ تک یا کسی دوسری مملکت تک کوئی پیغام بھجوایا کرتے تھے تو ایک سفیر بھیجا کرتے تھے۔ بعض اوقات تو ایک مرسل ہوا کرتا تھا جس کو ارسال کیا جاتا تھا، خط لکھ کے تحریر شدہ، اور اس پہ مہر لگائی جاتی تھی، اور جب وہ دوسرے ممالک یا دوسری سرحدوں کے آر پار جایا کرتا تھا تو وہ بادشاہ کے ان جملوں کی نمائندگی کرتا تھا۔ اس پہ اعتماد رکھنا بڑا ضروری ہوتا تھا، کیونکہ وہ جو کہے گا وہ بادشاہ کی زبان ہے۔ اسی وجہ سے بادشاہوں کی ناراضگی کے اوپر دوسرے ممالک کے سفیروں کو، یا پھر یوں سمجھ لیجئے کہ جو پیغام لے کر آیا ہے ان کو قتل بھی کر دیا جاتا تھا، ناراضگی اور غیظ و غضب کی صورت میں۔ اب معاملہ کچھ بدل گیا ہے، اب سفیر طاقتور ہے، اور بعض اوقات تو اتنا طاقتور ہے کہ یہ جو نمائندہ ہے یا پھر یہ جو خبر رساں ایجنسیاں ہیں یا پھر یہ جو نشر و اشاعت کا شعبہ ہے، یہ بادشاہ بناتا بھی ہے اور بادشاہ گراتا بھی ہے، لوگوں کے ذہنوں میں، لوگوں کے گمان میں ایک نئی سلطنت کا قیام پیدا کرتا ہے۔ میں آج کے اس پروگرام میں میڈیا کا کردار، مذہب کی اہمیت اور مذہبی حوالے سے کس حد تک میڈیا پاکستانی میڈیا ہے، کیونکہ پاکستان تو وہ ہے جو کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ بنا ہے، پاکستان تو وہ ہے جس کا مقصد لا الہ الا اللہ ہے، تو پھر اس کی ہر شعبے میں لا الہ الا اللہ نظر آنا چاہیے۔ کہ یہاں بہت سارے خدا ہیں جو ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں، یا پھر بہت سارے آقا ہیں ہمارے کہ جن کی مرضی کے مطابق خبر ہوگی تو نشر ہوگی، یا پھر اس کے اثرات کس حد تک منفی اور مثبت ہیں؟ آج اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پروگرام میں انتہائی معزز، معروف اور تجربے کار لوگ تشریف فرمائے۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں آج کے ہمارے مہمان۔ آپ نے ان کو بہت ساری رمضان نشریات میں بھی دیکھا ہے، ٹیلی ویژن اسکرین پہ چھائے رہتے ہیں، بہت ہی اچھی گفتگو فرماتے ہیں، مذہبی حوالوں سے خاص طور سے نظامت فرماتے ہیں۔ شبیر ابو طالب صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں آج کے پروگرام کے دوسرے مہمان اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ صحافتی شعبے میں ایک بڑا نام رکھتے ہیں، بہت ہی سینئر تجربے کار صحافی ہیں، اینکر پرسن بھی ہیں، جمیل فاروقی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے تیسرے مہمان، چونکہ مذہبی طبقے کی نمائندگی بھی ضروری ہے، اور ضروری اس لیے بھی ہے کہ ہم رائے لے سکیں، ہمارے ساتھ علامہ شہریار عابدی صاحب بھی موجود ہوں گے جو مذہبی اسکالر ہیں، اور ان سے خصوصی طور سے سمجھنے کی بھی کوشش کی جائے گی۔ میں پہلا سوال شبیر ابو طالب صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، میڈیا کا کردار کیا ہے؟ علامہ صاحب اس کے بعد میں یہ بات کروں گا۔ شبیر صاحب، میڈیا کا بنیادی کردار کیا ہے پاکستان کے آئینے میں؟ ذرا بیان فرمائیے کہ اس کا آج کل کا بچہ کتنا رجحان لیتا ہے میڈیا کی خبر کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اویس آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے دعوت دی، جی ٹی وی کا شکریہ کہ دعوت دی، اور میں ہمیشہ چاہتا تھا کہ آپ جیسے لوگ میڈیا پر آئیں اور آپ کی آواز، آپ کا فن، آپ کا ہنر لوگوں تک آئے۔ ضرورت ہے اس فیلڈ میں آپ جیسے نوجوانوں کی۔ شکریہ۔ اچھا، جو سوال آپ نے کیا ہے اس کی تمہیداً گفتگو یوں ہی ہو سکتی ہے کہ میڈیا کے جو اثرات ہیں وہ مثبت بھی ہو سکتے ہیں، منفی بھی ہو سکتے ہیں، یہ تو اس کے استعمال پر ہے۔ جیسے چونکہ میرا بھی سبجیکٹ مذہب یا دین ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ اب آپ اسی میڈیا کے ذریعے ہمارے دین کی جو اساس ہے، اصل ہے، بنیادی چیزیں ہیں وہ پھیلا سکتے ہیں، اور اسی میڈیا کے ذریعے آپ لادینیت بھی پھیلا سکتے ہیں۔ دونوں چیزیں ہیں۔ اب جو ہمارے ہاں دنیا داری کی طرف ہیں، اس پلیٹ فارم سے ہم ان کے لیے کوئی ایسی بات نہیں کریں گے کہ جو ہے ڈسکس سے ہم ہٹ جائیں یا بحث سے ہٹ جائیں، لیکن ان کے لیے بھی بڑے راستے ہیں کہ وہ اگر چاہیں تو مثبت جو ہے وہ چیزوں کو گھروں تک پہنچائیں، اور چاہے تو منفی پہنچائیں۔ مثال کے طور پر کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، جس میں بھی شامل ہوں، کہ اس میڈیا کے مثبت اثرات میں ایک اثر یہ ہے کہ نوجوان نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ اچھا۔ تبلیغ کے لیے، مدنی قافلوں میں جانے کے لیے اب نوجوان بہت زیادہ جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے بچیاں عالمہ اور حافظہ بننے کی طرف رجحان زیادہ چلا گیا۔ یہ ان پروگرامز کی وجہ سے ہو رہا ہے جو اس طرف لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں۔ اب دوسری طرف منفی بھی ہے، جیسے مثال کے طور پر کچھ ایسی چیزیں ہمارے میڈیا پہ دکھائی جاتی ہیں جو معاشرے میں ہیں ہی نہیں۔ جب پی ٹی وی ہوا کرتا تھا تو ہمیں سمجھایا جاتا تھا کہ پاکستان ٹیلی ویژن ہے اور یہ وہ چیزیں دکھائے گا جو ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں، اگر خرابی ہو رہی ہے تو بڑے اچھے انداز میں دکھا کر اس کا حل بتائے گا۔ لیکن اب یہ ہو رہا ہے
کہ جو کچھ معاشرے میں نہیں بھی ہے، اسپیشلی پاکستانی معاشرے میں نہیں بھی ہے، وہ بھی دکھایا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے اور آپ نے ایک پروگرام دیکھا تھا کہ ایک لڑکے کو لڑکیوں کا لباس پہنا کر ایک پروگرام کیا گیا۔ اب یہ ہمارے معاشرے میں مطلب کوئی اس طرح سے تو رائج نہیں ہے، لیکن یہ دکھایا جا رہا ہے اور پھر اس کی حرکات بھی دکھائی جا رہی ہیں باتیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ میڈیا کا مثبت اور منفی ہونا اس کے استعمال پر ہے کہ آپ کس طرح سے اس کو پریزنٹ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کچھ ایسے گانے ہیں جس میں کفریہ کلمات ہیں، ہے وہ گانے لوگ گنگناتے ہیں، گانے سننے والوں کی بہت بڑی تعداد، مثال بھی دیتے ہیں، ہاں مطلب بہت بڑی تعداد ہے۔ ٹھیک ہے، میں نہیں گاتا، آپ نہیں گاتے یا نہیں گنگناتے، ہم ایک طبقے سے ہیں تو کوئی اس پر بحث نہیں ہے، لیکن کچھ ایسے گانے ہیں کہ جو بچے بھی گنگنا رہے ہیں، بچیاں بھی گنگنا رہی ہیں، نوجوان بھی گا رہے ہیں، لیکن جو ہے اس میں کفریہ کلمات ہے، جیسے دل میں ہو تم، آنکھوں میں تم، بولو تجھے کیسے چاہوں، پوجا کروں، سجدہ کروں۔ اب یہ ساری باتیں آ رہی ہیں۔ اب میں اور آپ جب کسی طبقے میں جا کے بات کریں گے کہ بھائی یہ تو کفریہ کلمات ہیں، ارے آپ کیا بات کرتے ہیں مولوی صاحب، کون سا کفر، یہ تو گانا ہے، انٹرٹینمنٹ، جینا بند کر دیں ہم۔ تو ہم اور آپ یہاں بیٹھ کے یہ بتائیں گے کہ ہر چیز کی حدود و قیود ہیں، آپ کو انٹرٹینمنٹ کیسے کرنا ہے، آپ کو چیزیں دیکھنی کون سی ہیں، بچوں کو کون سی دکھانی ہے۔ اچھا قلب میں دیکھیں نا تو دل اور دماغ میں ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ یہ نہ دیکھے، میری بیٹی یہ نہ دیکھے، میری بہن یہ نہ دیکھے، میرا بیٹا ایسا نہ دیکھے، لیکن جب اظہار کا وقت آتا ہے تو سارے کے سارے جو ہے وہ نیگلیجنسی کا شکار، ہوا نکل جاتی ہے بالکل اس غبارے سے۔ آپ ٹھیک فرما رہے ہیں۔ میں جمیل فاروقی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے پاس بھی بہت سارے شعبے تھے، آپ نے میڈیا کے شعبے کا انتخاب کیا، کافی عرصہ پہلے کیا، پھر اس پہ خبر، اور خبر میں کس حد تک ضرورت ہے کہ وہ مثبت ہو، حقائق پہ مبنی ہو، درست راستے پہ گامزن ہو، اور پھر اس کے اثرات بھی آپ کاؤنٹ کرتے ہیں نشر کرنے سے پہلے، پروگرام کرنے سے پہلے، یا پھر خبر نشر کر دیتے ہیں نہیں جانتے کہ اس کا امپیکٹ کتنا بھاری، کتنا ثقیل ہو سکتا ہے؟ جمیل فاروقی صاحب۔ ربانی صاحب بہت شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا۔ سب سے پہلے تو میڈیا کو ٹیکنیکلی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ ہے کیا چیز۔ ایک تو اگر بات نیوز میڈیم کی جا رہی ہے جس سے میں وابستہ ہوں، تو آتھینٹک فلو آف انفارمیشن ٹو دا آڈینس، یہ نیوز کی ڈیفینیشن ہے۔ پوری دنیا میں میڈیا کو واچ ڈاگ سمجھا جاتا ہے، اور ہماری جب ٹریننگ ہوتی ہے، جب تربیت ہوتی ہے، تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ اگر کسی شخص کو راستے میں گولی لگی ہے تو اس شخص کی خبر پہنچانا آپ کے اوپر فرض ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو ہاسپٹل پہنچائیں۔ اچھا، میڈیا اتنا انسینسٹیو قسم کا ٹول ہے فلو آف انفارمیشن پہنچانے کا۔ پوری دنیا میں یہ واچ ڈاگ کہلاتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی کیونکہ میڈیا کارپوریٹ ہو چکا ہے تو اس لیے یہ واچ ڈاگ کی بجائے ڈاگ بن چکا ہے۔ معذرت کے ساتھ یہ حقیقت ہے، اس سے ہم نظر نہیں چرا سکتے ہیں۔ اور کارپوریٹ کیوں بنا ہے؟ کیونکہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی پرائیویٹ نیوز چینلز ہیں، میں ابھی انٹرٹینمنٹ کی بات نہیں کر رہا، پرائیویٹ نیوز چینلز ہیں، وہ سب کے سب کمرشل اینٹی ہیں، اور جب کوئی بھی ادارہ کمرشل اینٹی ہوتا ہے تو اس کا پرائم ایسپیکٹ یا اس کی پرائم جو رسپانسبلٹی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے وہ کمرشل سے پیسہ گیدر کرے اور ایجنڈا سیٹ کرے۔ اب وہ ایجنڈا سیٹنگ کیا ہوتی ہے؟ وہ ایجنڈا سیٹنگ کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ وہ نیوز چینل کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کا خریدا ہوا چینل بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس نے کمرشل اینٹی اور ایسپیکٹ کو مد نظر رکھنا ہے، تو ہو سکتا ہے ایجنڈا اس پرٹیکولر پارٹی کی طرف ٹلٹ ہو کے سیٹ ہو جائے۔ تو یہ المیہ ہے کہ پوری دنیا میں ایک چیز جو واچ ڈاگ کی حیثیت رکھتی تھی وہ رفتہ رفتہ ڈاگ کی حیثیت اختیار کرتی گئی۔ اب بات یہ کہ امپیکٹ کیا ہوتا ہے۔ ابھی ہمارے دوسرے پارٹیسپینٹ شبیر ابو طالب بھائی، بڑے پرانے، ہمارے 15-16 سال سے ہمارا ایک تعلق ہے، وہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کی بات کر رہے تھے۔ ان کا جو مطمع نظر تھا اس ساری چیز کے ڈسکرائب کرنے کا وہ ہم سمجھ گئے ہیں۔ ڈوز اینڈ ڈونٹس سے پہلے ہمیں ایک چیز دیکھنی ہوگی کہ خبر اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ خبر کے اندر کی خبریت جب تک تصدیق شدہ یا مصدقہ نہ ہو، یہ وہ بائی بک لائنز ہیں جو ہمیں کہتی ہیں، تو اس وقت تک اس کو ٹرانسمٹ نہیں کرنا چاہیے، اس کو انالائز کرنا چاہیے، اس کے بعد پہنچانا چاہیے، اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ معاشرے پر اس کا کیا اثر ہوگا۔ معاشرے میں فرق ہوتا ہے، یعنی ایک اگر امریکن سوسائٹی ہوگی تو دے ول ڈیفینڈ دیئر آئیڈیالوجی، یعنی کرسچینٹی اگر ان کا فیتھ ہے تو وہ اپنی آئیڈیالوجی کو ڈیفینڈ کر رہے ہوں گے۔ اگر وہ پاکستان کے اندر ہوگا تو اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، وہ اس آئیڈیالوجی کو ڈیفینڈ کر رہے ہوں گے۔
اگر وہ اسرائیل کے اندر ہوگا تو اپنی آئیڈیالوجی کو، اور اگر انڈیا کے اندر ہوگا تو اپنی آئیڈیالوجی کو. تو یہ ہر سوسائٹی کے اندر جو ایک اینٹیٹیز بن جاتی ہیں، چاہے وہ کمرشل ہوں یا پبلک ہوں، ان سب کا یہ پرائم رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنی آئیڈیالوجی کو ڈیفینڈ کریں. اب پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر بجائے آئیڈیالوجی کو ڈیفینڈ کرنے کے، بجائے چیزوں کو مثبت راہ میں لے جانے کے، سب معاملہ کمرشلزم کی طرف نکل جاتا ہے. اور جب کارپوریٹ اینٹی صرف پیسہ کمانے کا ڈھونگ رچا لیتی ہے تو اس کے لیے یہ کچھ نہیں ہوتا کہ وہ کسی خواجہ سرا کو مرد کا لباس پہنا کر کھڑا کر دیتی ہے، یا کسی مرد کو خواجہ سرا کا چہرہ دے کر ٹی وی پہ کھڑا کر دیتی ہے. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب دیکھنے والوں پہ مکمل ڈیپینڈ کر جاتا ہے. نیوز میڈیم کو جی آپ صحیح فرما رہے ہیں. میں آپ کی بات کو کافی حد تک سمجھ پایا ہوں کہ ویورشپ ایک تو جب کمرشلائز ہو جاتی ہے تو پھر آپ اپنا منافع دیکھتے ہیں، آپ قوم کا مقصد اور منافع نہیں دیکھتے، آپ اجتماعی فوائد کو مد نظر نہیں رکھتے، آپ انفرادی فوائد کو دیکھتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ کمپنی کا یا نیٹ ورک کا فائدہ ہو یا پھر کسی اور کا فائدہ ہو، آپ کے مالک مولا آقا کا فائدہ ہو. میں مذہبی رائے بھی لینا چاہتا ہوں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ الف لام میم کی اساس اور بنیاد چونکہ دین ہے، اور پھر دین سے راہیں نکلتی ہیں سارے شعبہ جات کی طرف. تو علامہ شہریار عابدی صاحب، میں پہلے پوچھنا چاہتا ہوں، خبر اور علم کا یہ بنیادی فرق، پھر میڈیا کا کردار. ہم اور آپ تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہر چیز دین میں موجود ہے، تو میڈیا بھی دین میں موجود ہے، اس کے اصول، قواعد، ضوابط بھی دین میں موجود ہیں. کہ ہم سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس شعبے کو لے جا سکتے ہیں اور وہاں کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ اگر یہ دور ویسا ہوتا یا یہ چیزیں وہاں ہوتی تو کس عدالت اور صداقت کے ساتھ یہ فرائض نبھائے جا رہے ہوتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم تمام ساتھیوں کو. السلام علیکم. اگر دیکھا جائے تو خود نبا اور رسالت یہ خود پیغام پہنچانے ہی سے مشتق ہے. نبی وہ کہ جو خبر دے، رسالت وہ جو ایک پہنچانے کا کام انجام دے. تو میڈیا بھی در حقیقت کہا جا سکتا ہے کہ ایک پیغام رسانی یا ایک کلچر کا پہنچانا یا کچھ حقائق کا پہنچانا. اب ظاہر ہے کہ اس میں کسی بھی جگہ پر اگر چلے جائیں اور انسان فیئر ہو تو یہی کہا جائے گا کہ اچھی چیز ہو. ہاں البتہ مختلف کلچر میں، جیسا کہ ابھی مجھے میں دیکھ نہیں رہا اس وقت ٹی وی سامنے نہیں ہے، تو جو ہمارے برادر محترم فرما رہے تھے، ظاہر ہے ہر جگہ کی الگ الگ کلچر کے وہ ہوتے ہیں، تو اس کے حساب سے اچھا برا بھی بعض جگہ فرق کرتا ہے. لیکن جرنلی جو یونیورسل ٹروتھ ہیں وہ ہر جگہ ایک ہی ہیں. مثال کے طور پہ سچ ہو، رحمدلی ہو، ہمدردی ہو، لوگوں کے کام آیا جائے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، ایک یونیورسل ٹروتھ ہے. جی تو ہر جگہ جو اچھائی مانی جائے گی. لہٰذا جیسے کہ اب عام طور پہ تاثر ہے کہ یورپ امریکہ میں گندی فلمیں آ رہی ہوں گی تو یہ جتنے بھی فیملی کیبلز ہیں کسی میں کچھ نہیں آتا. بلکہ شاید وہاں کے جو فیملی پروگرامز ہیں وہ انڈیا پاکستان سے زیادہ صاف ہیں. آپ کو تعجب ہو. اچھا. اور جو بچوں کی فلمیں ہیں وہ انڈیا پاکستان سے زیادہ صاف ہیں. مجھے یہ سن کے حیرت ہو رہی ہے اور میں ظاہر اپنی دلچسپی کا اظہار کروں گا. اب شاید ایسا تو نہیں ہے کہ سچ وہی ہے کہ جو مجھے اچھا لگتا ہے یا مجھے پسند ہے، یا سچ کے کچھ بنیادی اصول بھی ہیں جو پوری دنیا کی ہر قوم کے لیے برابر ہوں گے. یہ میں سمجھنے کی کوشش کروں گا. ایک مختصر سے وقفہ لے رہا ہوں الف لام میم میں، لوٹ کر آؤں گا تو خبر کے آگے کی خبر بھی نکالنے کی کوشش کروں گا اور اس کو دین کے ساتھ جوڑ کے انشاءاللہ بہتر نتائج کی طرف آنے کی کوشش کروں گا. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. خوش آمدید. کہا یہ جاتا ہے ان القلوب تملی کما تملی الابدان. یہ جو دل ہے نا جسم کی طرح تھک جاتے ہیں. فابتغوا لا طرائف الحکمہ. اس کے لیے حکمت بھرے جملے تلاش کرو جو اس کو انٹرٹین کریں یا پھر اس کی حوصلہ افزائی کریں یا اس کو انرجیٹک بنا دیں. تو کیا انٹرٹینمنٹ کے شعبے کی ضرورت ہے؟ اور اگر ہے تو پھر میڈیا پہ نشر کیے جانے والی انٹرٹینمنٹ کس حد تک مذہبی ہے؟ چلیں مذہبی کو بھی ہٹا لیں، یہ دیکھ لیں کہ کس حد تک اصول کی اور قوانین کی پاسداری کر رہی ہے، کس حد تک ہمارے معاشرے کی اصل تہذیب اور ثقافت کی نمائندگی کر رہی ہے. علامہ شہریار عابدی صاحب، آپ ہی سے اس گفتگو کو ربط دینا چاہتا ہوں. ذرا بیان فرمائیے کہ کیا صحیح نمائندگی کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے پاکستان کا میڈیا اپنے نوجوانوں تک صحیح بات منتقل کرنے میں؟ کہا جا سکتا ہے کچھ پروگرامز ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے، لیکن اس میں جو میرے خیال سے مین پرابلم ہے وہ دیندار حلقے کا ہے. اچھا.
میری کچھ عرصے پہلے کیونکہ مجھے کافی انٹرسٹ رہا، اس وقت بھی میری انڈیا میں ایک پروڈیوسر ڈائریکٹر سے جو ہے وہ مختلف موضوعات پہ بات ہوتی رہتی ہے، پاکستان میں بھی ہوتی رہتی تھی، اسی طرح سے کچھ ایکٹر وغیرہ سے بھی اس موضوع پہ ہوتی ہے، اور بعض دفعہ تو یہ بھی ہوا تھا ایک دو لوگوں نے مجھ سے کہا اس پہ آ کے کوئی ڈسکشن کریں. تو پاکستان میں بھی میں نے ایک دو ٹی وی چینلز کے ڈائریکٹر سے بات کی تھی کہ میں نے کہا کہ آپ لوگ اسلامی جب پروگرامز ہوتے ہیں تو ہمیشہ اسلامک ہسٹری میں کیوں چلے جاتے ہیں؟ اسلامی پروگرام وہ ہے کہ جس میں جائز انٹرٹینمنٹ ہو، صحیح، اور اس میں کسی قسم کا بگاڑ نہ ہو، بس اچھا، انحراف نہ ہو کسی بھی قسم کا، وہ اسلامی ہے. صحیح. اب وہ کارٹون ہو، کوئی مثلا نیشنل جیوگرافک ٹائپ کی چیزیں ہوں کہ واقعی بہترین معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ کا ذریعہ ہے، ڈرامے ہوں. پرابلم یہ ہے کہ جب کوئی بھی کسی چینل کو اسلامی کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کو بالکل دعاؤں کا اور مثلا کس قسم کا بنا دیتا ہے. میں سمجھ رہا ہوں. ہم بھی جب بچہ تو اس وقت جب ٹی وی شروع ہوتا تھا تو وہ بصیرت سے شروع ہوتا تھا، فرمان الہی پہ ختم ہوتا تھا. جی. اور بصیرت کے بعد لوگ ٹی وی کھولتے تھے اور فرمان الہی کے آنے سے پہلے بند کر دیتے تھے. جی. تو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، ظاہر پبلک کو جب انٹرٹین کرنا ہے تو ان کے عقل و شعور کے مطابق، ان کے مزاج کے مطابق. اب میں آپ کو مثال دوں، مسئلہ فرمان الہی کا نہیں تھا کہ لوگوں کو برا لگ رہا ہے. جی. فرمان الہی سے پہلے ایک پروگرام آتا تھا، یہ بات کو شاید یاد آ جائے، ایک سنگر تھی، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، بزرگ خاتون تھی، کیا نام تھا ان کا، خیر کلاسیکل ان کا ہوتا تھا. اچھا. روشن آرا بیگم، کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے. تو آخر میں ان کا پروگرام آتا تھا راگ رنگ، کوئی بھی نہیں دیکھتا تھا. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ مسئلہ بصیرت سے نہیں ہے لوگوں کو، اور مسئلہ راگ رنگ سے بھی نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کس چیز کو وہ انجوائے کر رہے ہیں. صحیح. تو لہٰذا دینی جو پروگرام ہیں وہ بھی ہمیشہ ایسے نہ ہوں کہ جیسے دیے جاتے ہیں، بلکہ ایک پازیٹیو پیغام. ٹھیک ٹھیک. یعنی اتنا سخت نہ بنایا جائے کہ لوگوں سے ہضم ہی نہ ہو، اور لوگ چینل کو سوئچ ان کرنے سے پہلے ٹوپی اور وضو کے ساتھ نہ بیٹھیں، بلکہ عام معاملات میں بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں. بہت اچھی گفتگو آپ فرما رہے ہیں. جی. سخت بھی نہ ہو، سخت بھی نہ ہو، ثقیل بھی نہ ہو. ٹھیک. میرے پاس شبیر ابو طالب تشریف فرمائے، اور چونکہ ایک عرصے سے مذہبی پروگرام کر رہے ہیں، خاص طور سے میں اس لیے کہتا ہوں کہ ان کے پاس آپشنز بہت سارے تھے. خاص طور سے مذہب ہی کے طبقے میں ایسے بہت سارے اینکرز ہیں جو بے لیاقت ہیں، اور وہ بھی پھر شہرت کے لیے سب کچھ کر جاتے ہیں. آپ نے اس خوبصورتی کے ساتھ ادائیگی کیسے نبھائی ہے؟ اچھا، اس میں آپ نے بہت اچھا سوال کیا. میں یہ بتاتا چلوں کہ جب پہلے 2 سال میں نے پروگرام کیے نا، تقریباً 12-13 سال 14 سال ہو گئے مجھے بھی، تو شروع کے 2 سال میں لوگ کہتے تھے کہ آپ نے نہ کوئی خاتون ہوسٹ ساتھ رکھی ہے، نہ آپ کسی کے منہ پہ آم پھیر رہے ہیں، نہ آپ کسی کو انعام پھینک رہے ہیں، نہ آپ کسی کے ساتھ موٹر سائیکل پہ بیٹھ رہے ہیں، نہ کسی کو بٹھا رہے ہیں، اور نہ آپ کوئی لطیفے سنا رہے ہیں بیہودہ، تو آپ کی تو ریٹنگ ہی نہیں آئے گی. تو یہ ساری چیزیں ضروری ہے رمضان ٹرانسمیشن میں، معاذ اللہ. لیکن ہم اپنے کام پہ کھڑے رہے. اور یہ پاکستانی قوم جو ہے وہ بہت ذہین ہے. تھوڑا کبھی کبھی کوئی بات دیر سے ضرور سمجھ میں آتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ آج سے 6 سال پہلے ہی یہ کام شروع ہو گیا کہ لوگوں نے ان سب پہ تنقید کرنا شروع کر دی، اور تصویریں لگا کے کہا کہ یہ سارا سال جو ہے وہ دین کے خلاف کام کرتے ہیں، اب چاند نظر آنے والا ہے، یہ سب ہمیں دین سکھائیں گے یا سکھائیں گی. تو مجھے ایسا لگا کہ میں کامیاب ہو گیا. ہم نے جو چیز کی، اور اللہ کا فضل تھا، ہم جس چینل پہ تھے 8ویں 9ویں نمبر کی ریٹنگ تھی، پھر ریٹنگ بھی اللہ نے دی، اور ٹاپ میں بھی آئے، اور دیکھنے والے لوگ پیدا ہو گئے. اور پھر لوگوں نے ان پر پریشر ڈالا کہ اگر پروگرام کرنا ہے تو ایسا کریں، نہ میوزک ہے، نہ خاتون ہے، نہ اچھل کود ہے. میں کوئی بڑائی نہیں بیان کر رہا، ہمارے اساتذہ علماء نے ہمیں جو سکھایا تو وہ ضروری تھا. پھر ہے نا اویس، ایسا ہے کہ ہم نمائندگی کر رہے ہوں دین کی، اور کام سارے لادینیت والے کر رہے ہیں اسی اسٹیج سے، تو دیکھنے والا ہمیں ڈرامہ ہی کہے گا. تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنی وجہ سے خدا نخواستہ دین کو بدنام کریں. اچھا، دوسری اہم ترین بات جو میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں ضمناً، کہ ہمارے ہاں میڈیا میں جس کا کام ہے وہ اس کو نہیں دیا جاتا. مثال کے طور پر ہمارے جمیل فاروقی صاحب ہیں نا، یہ پولیٹیکل پروگرام بہت اچھا کرتے ہیں، تو یقیناً انہوں نے اس کی معلومات اکٹھی کی ہوں گی. نیو یارک ٹائمز پڑھتے ہوں گے، واشنگٹن ٹائمز پڑھتے ہوں گے. پاکستان کا بجٹ آنے والا ہے تو اس کے فگرز ریڈی رکھے ہوں گے کہ شام کو بجٹ اسپیچ ہے. اسپیچ کے بعد غور و خوض کرتے ہوں گے، 4 لوگوں سے پوچھتے ہوں گے، اور اپنا ایک جو ہے نقطہ نظر بناتے ہوں گے. بھٹو صاحب کی تاریخ کیا ہے، نواز شریف صاحب کی کیا ہے، بینظیر صاحب، جو بھی. تو اب ان کا یہ کام ہے. اگر کوئی ان سے کہے کہ جمیل فاروقی صاحب آج دل کے امراض پہ گفتگو کرنی ہے، اور آپ نے بتانا ہے کہ ہارٹ اٹیک کیوں ہوتا ہے، اور ہو جائے تو کیا کرنا ہے، تو یہ یقیناً یہی کہیں گے کہ میرا شعبہ نہیں ہے، آپ کسی اور کو بلائیں.
اسی طرح سے مجھے کوئی کہے کہ بھائی آپ جو ہے وہ کرکٹ کی کومنٹری کریں، تو کرکٹ میں نے کھیلی ضرور ہے، لیکن کومنٹری ایک شعبہ ہے. میں جیسے سمیع اللہ کلیم اللہ ہاکی میں اگر کومنٹری کے لیے کہا جائے تو یہی نہیں کہنا ہے سمیع اللہ کلیم اللہ، مجھے اس کی تاریخ بھی پتہ ہونی چاہیے، اس کے روز بھی پتہ ہونے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں مذہب کی سیٹ یا مذہب پہ گفتگو ان کو کرنے دے دی جاتی ہے جن کا وہ شعبہ نہیں ہے. وہاں آ کر میڈیا مالکان اور چینل غلطی کر جاتے ہیں، اور یہی ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ ایک شخص ہمارے ہاں ہے، ایک صاحب ہمارے ہاں ہے، وہ ہیرو ہیں فلم کے، وہ نہا بھی رہے ہیں سوئمنگ پول میں، وہ جو ہے وہ گانے بھی عکس بندی ان پر ہو رہی ہے، ہیروئن کے ساتھ وہ معاملات بھی کر رہے ہیں، اور ختم نبوت پہ ایک دفعہ انہوں نے گفتگو کر دی. ماشاءاللہ. اب آپ دیکھیے کہ دیکھنے والے کیا کہیں گے، اور غلطی بھی کر گئے، اور غلطی کر گئے. پھر چونکہ ہم بھی موجود تھے اسی وقت یا برابر والے چینل پہ، تو ہمارے لیے پھر مجبوری ہو جاتی ہے کہ ہم بتائیں کہ صحیح تاثرات جاتے ہیں قوم تک. اب پچھلے سال کرونا جب بالکل عروج پہ تھا تو ایک بحث چلی کہ مساجد میں نماز ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. جمیل فاروقی صاحب اس کی گواہی دیں گے کہ کتنا ڈسکس ہو رہا تھا کہ نماز مساجد میں باجماعت تراویح ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. تو کمال یہ ہوا کہ ایک چینل پر ہوسٹ نے یہ سوال ایک گلوکار سے کر دیا، آپ کے خیال سے نماز ہونی چاہیے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یعنی مفتیان کرام بیٹھے ہوئے ہیں اور سوال گلوکار سے ہو رہا ہے. ویسے سوال تو کسی بھی طبقے سے پوچھا جا سکتا ہے رائے لینے کے لیے، مگر یہاں تو رائے نافذ کی جاتی ہے، قائم کی جاتی ہے، تھوپی جاتی ہے، اس کو نشر کیا جاتا ہے. جمیل فاروقی صاحب، یہ صحیح ہے آپ کی رائے میں، ذاتی رائے میں پوچھ رہا ہوں، آدمی کام تو ڈاکٹری والا کرنا چاہیے تھا، ڈگری ڈاکٹری والی ہے، کام آپ نشر و اشاعت والا کر رہے ہیں، نظامت، ہوسٹنگ اور نقابت کر رہے ہیں، پھر کام آپ وہ بھی نہیں کر رہے، سیاست میں بھی کودے ہوئے ہیں، پھر سیاست میں بھی آل بگڑا ہوا ہے. سارے کام آپ کر رہے ہیں، جو کام بھی کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں کر رہے ہیں. تو ہمیں ایک میڈیا کو خاص طور سے اسپیسیفائڈ، تجربے کار اور لمیٹڈ لوگوں کی ضرورت ہے جو خاص طور سے اس پہ توجہ دیں، یا پھر چلتا پھرتا شعبہ ہے، جو چاہے کود جائے، جو چاہے نکل جائے، جس کو شہرت ملے، کل وہ ٹک ٹاک پہ مشہور ہو تو وہ پروگرامز میں آ جائے، ادھر ادھر سے نکل کر آ جائے. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، افسوس کا امر تو یہی ہے کہ جو آپ کی ایکسپرٹیز کا ایریا ہونا چاہیے یا جس میں آپ کو ملکہ حاصل ہے، آپ اسی طرف جائیں. لیکن کیونکہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ کارپوریٹ میڈیا ہمارا کمرشل اینٹیز ہیں، تو کارپوریٹ میڈیا میں یہ پرابلم ہے. اب جس طرح شبیر ابو طالب بھائی ایک بات کر گئے کہ ایک بندہ ہے جس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اب ہارٹ اٹیک کس وجہ سے ہوتا ہے، تو وہ اس کے اوپر بات کیوں کرے گا. ہمیں دو چیزوں میں فرق کر لینا چاہیے. ایک ہوتی ہے ایکسپرٹ اوپینین، وہ کوئی بھی ایکسپرٹ دے سکتا ہے اس خاص پرابلم کے حوالے سے، اس خاص سیگمنٹ کے حوالے سے یا اس خاص ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے. لیکن جو اینکر ہے، اب اینکر کا کام سوال کرنا ہے، چونکہ اس کے پاس بنیادی ریسرچ تو ہوتی ہے، لیکن وہ سوال ہر ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے کر سکتا ہے اور کسی طرح کے طبقے سے بھی کر سکتا ہے. اب جیسے ایک آپ مخصوص صاحب کی بات کر رہے ہیں، انہی مخصوص صاحب سے ریلیٹڈ ایک بات میرے پاس بھی ہے. میں شاید پاکستان کے نیوز ورلڈ میں یا جرنلزم کے اندر شاید وہ گنے چنے 2-4 صحافیوں میں سے ایک ہوں گا جو کھل کر ختم نبوت کے اوپر بات کرتے ہیں، اور ڈیلی میں ٹویٹ بھی اس پہ کرتا ہوں، تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ بھی لگاتا ہوں. ان صاحب نے باقاعدہ مجھ سے رابطہ کیا اور مجھے کہا، ارے بھائی کیا کر رہے ہو تم؟ میں نے کہا سر کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں یہ تو کارپوریٹ میڈیا تو ہے ہی، پتہ نہیں کس طرح کی اینٹیز اس کے پیچھے ہیں، تو اتنا اوپنلی مت بولو. یہ میں آپ کو ان صاحب کی بات بتا رہا ہوں جن کے متعلق آپ تذکرہ فرما رہے تھے. تو یہ ہر کسی کا اپنا دین ہے، ہر کسی کا اپنا عقیدہ ہے، ہر کسی کا اپنا طریقہ کار ہے انڈرسٹینڈنگ کا. لیکن ایک بات طے ہے، اور وہ ہے ڈیفینس آئیڈیالوجی کا کیسے کرنا ہے. جیسے ایک خبر کل جنریٹ ہوئی کہ ہزارہ یونیورسٹی کے اندر خواتین کے اوپر پابندی کوڈ آف کانڈکٹ کی لگا دی گئی ہے کہ وہ بغیر حجاب کے اور شلوار قمیض کے علاوہ کسی اور ڈریس میں نہیں آ سکتی. مرد حضرات پر پابندی لگا دی گئی ہے کہ وہ فیشنی داڑھی نہیں رکھوا سکتے، داڑھی رکھوائیں جو سنت کا طریقہ کار ہے. تو اس کے اوپر آج صبح کے مارننگ شوز میں ایک واویلا مچ گیا، اور واویلا یہ تھا کہ جی دیکھیں جی KPK کی ایک یونیورسٹی کے اندر دیکھیں ہمارے ہاں یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو ہم ایکسٹریمزم کی طرف جا رہے ہیں. تو میں اس پہ ہنسا اس لیے کہ اگر نیو یارک یونیورسٹی کے اندر سکارف کے اوپر پابندی کوڈ آف کانڈکٹ کا حصہ ہو سکتا ہے، تو پاکستان کی ایک یونیورسٹی کے اندر جینز کے اوپر پابندی کوڈ آف کانڈکٹ کا حصہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ مطلب جس ملک کے اندر جس آئیڈیالوجی کا ڈیفینس ویسٹرن سوسائٹی کرتی ہے،
اسی طرح کی آئیڈیالوجی کا ڈیفینس ہم اپنی تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ یہ انتہائی افسوسناک بات ہے، کیونکہ کمرشل میڈیا ہے اور اس بندے کو اس ملک کی آئیڈیالوجی یا اس ملک کے اندر جو ہمارا نصب العین چل رہا ہے اس کا پتہ نہیں ہے، تو سوال کسی بھی حساب سے وہ واویلا کرے گا، کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس ملک کی بنیادی اساس کیا ہے اور یہ کس اہم مصرف کے اوپر اس کی بنیادیں رکھی گئی۔ ٹھیک ہے، بہت خصوصی بات آپ نے ہماری توجہ دلائی ہے اس موضوع کی طرف۔ میں علامہ شہریار عابدی کی طرف آنا چاہتا ہوں اور اس سوال کو ان کے سامنے رکھ کے بریک پہ چلا جاؤں گا، واپس آؤں گا تو تفصیلی گفتگو ہوگی۔ کیا میڈیا کے لیے صرف اور صرف خواتین ہی وہ پروڈکٹ ہیں کہ جس کو جب تک سامنے نہیں رکھیں گے تو ان کے پروگرامز کامیاب نہیں ہوں گے، ایڈورٹیزمنٹ کامیاب نہیں ہوگی، لوگ نہیں دیکھیں گے جب تک بل بورڈز کے اوپر، اشتہارات کے اوپر ایسی اوریاں تصویریں ہوں گی کہ جس کو دیکھ کے آپ اس پروڈکٹ کو خرید لیں گے؟ اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ پروڈکٹ آپ کو جنت تک لے کے جائے گا یا اشتہار، مگر کیا وجوہات ہیں؟ اگر یہ ضروری ہے تو پھر ٹھیک ہے کرتے رہے، مگر کیا یہ واقعی اسی طرح سے ہو سکتا ہے اور کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے؟ میں سمجھنے کی کوشش کروں گا، مگر ایک مختصر سا وقفہ الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ خوش آمدید۔ دیکھیے کتنی سی بلکہ تھوڑی سی دیر میں ہم واپس آئے، اس لیے کہ موضوع بہت خاص ہے اور ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتے، آپ نے بھی ہمیں نہیں چھوڑنا ہے، اور جو نصیحتیں آج آپ لے کے جائیں گے ان کو بھی نہیں چھوڑنا ہے، پکڑ کے رکھنا ہے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ۔ میں علامہ شہریار عابدی صاحب سے پوچھنا چاہ رہا تھا، میرا سوال قبلہ یہ تھا کہ جس راہ پہ میڈیا گامزن ہے یہی ایک واحد آپشن ہے، بیکاز بیگرز کانٹ بی چوزرز۔ ہمارے پاس اگر کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی دیگر ABC XYZ، تو پھر obviously یہی کرنا ہے۔ مگر کیا اشتہارات تب تک مقبول اور معروف نہیں ہوں گے جب تک خواتین نہیں آئیں گی؟ اور پھر خواتین کی بھی تذلیل ہے، میں ان کے حقوق کی تلفی نہیں کر رہا، مگر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی باپردہ یا کوئی باحیا عورت اس طرح سے عورت کا تماشا دیکھ کے خوش ہوتی ہوگی۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل، ایک اگر مختصر سے جواب ایک سابقہ چیز کا دے دوں جس سے اور زیادہ بات کلیئر ہو جائے، ہمارے برادر محترم جیسے نماز کی مثال دی تھی کرونا کے زمانے میں، تو میں عرض کروں گا کہ اس میں ایک ایڈیشن اور ہونی چاہیے کہ اس میں کہا جائے کہ عالم اور ڈاکٹر دونوں مل کے فیصلہ کریں۔ اچھا، کیونکہ اتفاق سے یہاں پر بھی میں نے یورپ امریکہ میں جب بات ہو رہی تھی تو میں نے بہت زیادہ اس کو شدت کے ساتھ رد کیا تھا، اور لیکن گلوکار تو فیصلہ نہیں کر سکتا نا۔ ہاں وہ نہ کرے، ڈاکٹر اور عالم جو اس موضوع کو جانتے ہوں دونوں کریں، کیونکہ یہاں پر بھی اتفاق سے آپ کو تعجب ہوگا کہ جو چرچ تھے بعض، اس میں ایک دو سیکٹ تھے جن کا نام نہیں لوں گا، اسی طرح سے جوئش کمیونٹی میں ایک دو سیکٹ تھے جو بہت شور مچا رہے تھے، بالکل ایسے ہی جیسے ہم لوگ مسلمان مچا رہے تھے۔ تو ان سب کو میں نے کہا کہ بھائی یہ آپ کی غلط فہمی ہے، کرونا کا اہتمام آپ کے لیے ہوا ہے کہ مسلمانوں کے جمعے کے خطبے بند ہو جائیں اور ہفتے کا سینیگوگ بند ہو جائے اور اتوار کا چرچ بند ہو جائے، یہ آپ کے لیے نہیں ہوا ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ علامہ صاحب مگر یہ بات بھی تو آپ کی آنکھوں کے سامنے سے گزری ہوگی نا کہ اس طرح کا پروپیگنڈا نشر ہوا کہ جی مسجدوں سے خدا نہیں جواب دے رہا، مندروں سے بھگوان نہیں جواب دے رہا، چرچ سے ان کے خدا غائب ہو گئے، یعنی لوگوں کو لادینیت کی طرف بھی تو لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے نا؟ نہیں وہ تو کی جاتی ہے اور ہمیشہ کی جاتی ہے، لیکن اس کا جواب مزید بے وقوفی سے نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا آپ کو تعجب ہوگا، امریکہ کے ایک شہر میں ایک پریسٹ نے بہت زیادہ شور مچایا تھا کہ کچھ نہیں ہوتا، اور سب سے پہلے جو ہے اس پورے شہر میں جو ہے وہ اس کے چرچ کے سب سے زیادہ ممبر جو ہے وہ مرے اور خود وہ صاحب بھی مرے۔ اس سے دین کا مذاق بنتا ہے۔ صحیح رائے یہ ہے کہ یہ بیماری ہے اور بیماری کی تشخیص جو ہے ڈاکٹر دیں گے، اور جو بتائیں گے احتیاط وہ بھی ڈاکٹر بتائیں گے۔ یہ کام کسی بھی مسلمان پریسٹ کا، مولانا کا، یا کرسچن پریسٹ کا، یا رہبائے کا، یا پنڈت کا، یا کسی سکھ بھیا کا نہیں ہے۔ یہ کام جو ہے وہ اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے جس سے اس کا تعلق ہے۔ صحیح۔ اچھا، یہ جو آپ نے فرمایا خواتین سے ریلیٹڈ، یہ جو پورا استحصال ہے، یہ واقعاً بڑی شرمناک بات ہے کہ مردوں کے جو بال ہیں ان کی کریم کے لیے جو ہے ایک عورت کے جسم کی نمائش ہو۔ اور بچپن میں تو ہمیں یاد ہے کہ ایک موزے کا ایڈورٹائز ہوتا تھا، تو مجھے عجیب سا لگتا تھا کہ یہ مرد کے پاؤں کی چیزوں، زمانے میں ظاہر موزے صرف مرد ہی پہنتے تھے، اتنا خواتین میں رواج نہیں تھا، تو مرد کے پاؤں کی چیز اب تک ہمیں یاد ہے وہ اس طرح سے خاتون اپنے چہرے کے سامنے رکھتی تھی، اور اس کمپنی کا بھی نام مجھے یاد ہے۔ بس چھوڑ دیں آگے نکلتے ہیں، لیکن یہ چیز جو ہے وہ تذلیل والی ہے۔ لگتا تھا کہ یہ مرد کے پاؤں کی چیز کی جو تشہیر ہے یہ عورت کر رہی ہے اور مطمئن ہے کہ اس سے مجھے آزادی ملی۔ جی جی، یہ تو ایک واقعہ استحصال ہے، لیکن یہاں پر بات یہی ہے کہ پھر وہ جو بعض مسلمان کنٹریز میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایڈورٹائزمنٹ جو ہے بالکل لکھا ہوا آ جائے وہ بھی نہیں چلے گا۔
یا اس میں بچے لائیں, کوئی جانور لائیں, کوئی اچھی چیز ہو, کوئی سیریز ہو, بلا کچھ تو ہو. ٹھیک ٹھیک. تو اس کے اصول اور اس کے ضوابط بھی بیان فرمائے نا علماء کرام. یہ بھی تو آپ کے اوپر ہی بار ذمہ داری آتا ہے نا کہ آپ کچھ ایسا ان کو ظاہر نشر و اشاعت کی کس ہاں سے نصیحت ہونی چاہیے یا ان کی تصحیح ہونی چاہیے. میرے خیال ہے کوئی اور نہیں کر سکتا, علماء برادری کر سکتی ہے اور پھر کرتی رہے گی انشاءاللہ, مجھے امید ہے. جمیل فاروقی صاحب, آپ چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے اور میں آپ کے سامنے ایک بڑا نازک قسم کا سوال رکھ رہا ہوں. یہ جو ہر لمحے ہم بریکنگ نیوز دیتے ہیں, یہ جو خبر ہوتی اتنی بڑی نہیں ہے مگر بنا کے اتنی خطرناک بنا کے دیتے ہیں کہ ایک عام آدمی اگر عمر کے اوسط درجے کا ہو تو پھر اس کو دل کا دورہ پڑ ہی جائے صرف یہ سن کے کیونکہ بریکنگ نیوز آ رہی ہے. کیونکہ اس ملک میں تو آس پاس سے آپ کہیں سے بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ آپ کو نشانے پہ رکھ کے ہو رہا ہے, جیسے آپ کسی جنگل سے گزر رہے ہو اور چاروں طرف سے شکاری آپ کے پاس ہو. تو بریکنگ نیوز کا کانسیپٹ اس طرح سے پیش کرنا, اور پھر اینکر ہو یا کوئی خبر نشر کرنے والا ہو, وہ ڈرا کے دھمکا کے اس اسٹائل کے ساتھ جو نشر کرتا ہے, آپ کو لگتا ہے یہ ٹھیک ہے مینٹل ہیلتھ کے لیے؟ دیکھیں میں بریکنگ نیوز کی طرف تو بعد میں آتا ہوں, پہلے ایک کامنٹ میں چھوٹا سا کر دوں گا. جس طرح آپ نے سوال کیا کہ خواتین کا ٹیلی ویژن پر اور کمرشلز میں آنا کیسا ہے, تو ایک لفظ ہے ڈی سینسٹائزیشن. تو ہم جتنا وقت کے ساتھ ساتھ ڈی سینسٹائز ہوتے جاتے ہیں نا, اتنا وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں چیزیں نارمل سی لگنا شروع ہو جاتی ہیں. یعنی ٹیلی ویژن پر کسی دن آپ نے دیکھا کہ خاتون نے دوپٹہ تھوڑا کم پہنا ہوا تھا تو فیملی نے کہا اوکے اٹس اوکے ہم دیکھ لیتے ہیں. اس کے بعد وہ دوپٹہ پورا اتر گیا. اس کے بعد پھر ویکسنگ کریمز کے اشتہارات میں آپ کو ایسا کچھ دکھایا جانے لگا تو پھر بھی فیملی نے کہا اوکے. تو یہ ڈی سینسٹائز ہوتا جا رہا ہے معاشرہ, اور 1920 کے بعد جب سے یہ کارپوریٹ ہوئی ہیں چیزیں اس وقت سے ہو رہا ہے. اور یہ المیہ ہے کہ سب سے زیادہ بیچا بھی انہی نے خاتون کو ہے جو ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کی بات کرتے ہیں. یہ تو بات ان کی ہو گئی. اب بریکنگ نیوز کا آپ نے پوچھا, ہماری قوم بڑی شدت پسند قوم ہے. یہ بریکنگ نیوز کا کانسیپٹ سب سے زیادہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں, آپ کو پتا ہے, یعنی انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, نیپال, یہاں پر زیادہ ہے کیونکہ ہم شدت پسند قسم کی قوم ہے. ہم ہیجان انگیزی کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں, تو اس لیے ہمارے اوپر جو کارپوریٹ چینلز مسلط ہوئے ہیں وہ بھی ہیجان کمپٹیشن مد نظر رکھتے ہوئے پیدا کر دیتے ہوتے ہیں. یہ انتہائی غلط رویہ ہے. ہارٹ کا پیشنٹ بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی مریض بیٹھا ہو سکتا ہے, اس کے سامنے بار بار, اور اسی لیے منع کیا جاتا ہے ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹس کو کہ آپ نیوز چینلز مت دیکھیے. اب آپ ویسٹرن ورلڈ کو دیکھ لیں, وہاں فاکس نیوز ہوگا, بی بی سی ہوگا, وہاں سی سی ٹی وی ہوگا یا اسکائی نیوز ہوگا, ان کی بریکنگ نیوز کا سٹائل انتہائی دھیما ہے. پاکستان کے اندر 2-3 اس طرح کے ٹی وی چینل لانچ ہوئے, میں ڈان سے ریلیٹڈ انگلش چینل کی بات کرتا ہوں یا ایکسپریس 24/7 کی بات کرتا ہوں, وہ لانچ ہوئے تو اس کے ٹھیک 1 سال کے بعد ان کو بند کرنا پڑ گیا کیونکہ وہ ٹرینڈ پاکستان میں رائج ہی نہیں ہو سکا. یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کیونکہ ہم بطور قوم اتنے ہیجان پسند, شدت پسند اور مسالے والی خبریں سننے والے ہیں کہ ہم پر چینلز بھی پھر اسی طرح مسلط ہوئے ہیں, اور پھر جو اینکر موصوف بیٹھا ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ اس کے زیر جامہ کوئی سوئیاں چبھی ہوئی ہیں اور وہ اچھل کے آپ کو بتا رہا ہوتا ہے ناظرین دیکھیے وہاں یہ ہو گیا وہاں وہ ہو گیا. تو یہ مجبوری ہے. اور ایک اور چیز, ایک ہوتا ہے کمپٹیشن, ہیلدی کمپٹیشن, وہ معاشرے ایوالو کرتے ہیں. پاکستان کا مسئلہ یہ ہے, پاکستان جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹری کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا پرابلم نہ تو سیاسیات ہے, نہ اقتصادیات ہے, نہ معاشیات ہے, ہمارا سب سے بڑا پرابلم اخلاقیات ہے. ہم کیونکہ خود اخلاقیات سے گرے ہوئے ہیں, اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہر اس طرح کی چیز نظر آئے جس طرح کی چیز ہم دیکھنا چاہتے ہیں. یعنی شدت ہوگی, مسالہ ہوگا. ہمارے لیے بریکنگ نیوز کیا ہوگی؟ ہمارے لیے بریکنگ نیوز کیا ہے؟ بھینس گٹر میں گر گئی, ہمارے لیے بریکنگ نیوز ہے. میں تو اس سے بڑا المیہ ہو سکتا ہے؟ آپ بتائیے. بھینس اگر گٹر میں گر گئی ہے تو بریکنگ نیوز ہے. تو ہم لوگ اصل میں احساس کرنے والے لوگ ہیں نا جمیل فاروقی صاحب, جانوروں کو بھی احساس کرتے ہیں ہم لوگ شاید بہت زیادہ. خاتون چھت سے کود گئی ہے تو وہ ہمارے لیے بریکنگ نیوز ہے. اور ویسٹرن ورلڈ میں وہ ویڈیو دکھانے سے پہلے وہ 10,000 دفعہ ایڈیٹوریل بورڈ سوچتا ہے کہ ہم نے یہ ویڈیو دکھانی ہے نہیں دکھانی. ہم وہ ویڈیو کودتے ہوئے دکھا رہے ہوتے ہیں. تو اس سے بڑا المیہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ہماری شدت پسندی ہے بطور قوم, اسی لیے ہم پر چینل بھی ویسے مسلط ہیں. خوب یہ صحیح آپ نے توجہ دلائی ہے. شبیر ابو طالب صاحب, کیونکہ اب وقت ہمارے پاس بہت کم رہ گیا, میں سولوشن بھی لینا چاہتا ہوں. الف لام میم کی خاصیت یہ ہے کہ یہ مسائل پہ گفتگو کرتے ہوئے نتائج بھی نکالتا ہے, قرارداد بھی پاس کرتا ہے. تو آپ کی نظر میں اس کا حل کیا ہے؟ کیونکہ اگر ہم نے صرف مذہبی کانٹینٹ چلایا نا تو ایک مذہبی تصادم ہونے کا بھی خطرہ ہے. آپ نے ہمارے مطلب کا نہیں چلایا, ہمارے فقہ کا نہیں چلایا, ان کو زیادہ پروموٹ کریں. تو اس کا بہتر حل کیا ہو سکتا ہے؟ بہتر حل اس کا یہ ہے کہ جیسے ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں نا, تو ہم پاکستان کی
ثقافت کو پیش نظر رکھیں, یہاں کے لوگوں کی سوچ کو, ہمارے معاشرے کو پیش نظر رکھیں. دیکھیں میں جو بات یہاں پہ کر رہا ہوں, آپ جو کر رہے ہیں, باقی مہمان کر رہے ہیں, یہ گھر میں دیکھنے والے خاندان میں خاتون بھی بیٹھی ہیں, بچہ بھی ہے, بزرگ بھی ہے, نوجوان بھی ہے, ڈاکٹر بھی ہے, مزدور بھی ہے, وکیل بھی ہے, دیندار بھی ہے, دنیا دار بھی ہے. تو آپ نے سب کے حقوق کا خیال رکھنا ہے. تو آپ کا کنٹینٹ ایسا ہو جو آسانی سے ہضم ہو سکے, جس میں صداقت ہو, جس میں سچائی ہو, اور جو کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے اس پر بات کی جائے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے, ہو گیا کہ میڈیا باہر جو ہو رہا ہے وہ نہیں دکھا رہا, بلکہ میڈیا جو چاہتا ہے وہ باہر ہونا شروع ہو جاتا ہے, وہ شروع ہو جاتا ہے. واہ واہ, خوب, بہت خوب. علامہ شہریار عابدی صاحب, آخری وقت ہے, چند ساعتیں ہمارے پاس, دقیق رہ گئے. آپ سب مہمانوں نے ویسٹرن میڈیا کی بار بار مثالیں دی ہیں, تو ہمارے لیے باعث شرمندگی نہیں ہے کہ ہم پاکستانی کی حیثیت سے ایک ایگزامپل نہیں سیٹ کر سکے کہ میڈیا ہونا کیا چاہیے تھا اور اس کا اصل معراج کیا ہے, اس کا اصل پیغام کیا ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں اگر ان کی مثال دی جائے, بعض جگہ اچھی چیزوں میں تو کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے, کیونکہ اچھی چیزیں ہمیں اڈاپٹ کرنی چاہیے, اور ان کی بعض چیزیں جو اچھی ہیں ان پر ہمیں سوچنا چاہیے. اچھا, کیونکہ یہ فیلڈ اتنی وسیع ہے, اس میں باقاعدہ سائیکالوجسٹ بیٹھنے چاہیے, دیندار لوگ بیٹھنے چاہیے, ایسے لوگ بیٹھیں گے جو کلچر کو سمجھتے ہوں, اس کے بعد یہ پروگرامز وغیرہ بنائے جائیں. صحیح. اچھا, ہماری جو تربیت ہوئی ہے, تربیت سے مراد جو مائنڈ بنا ہے فلموں کے حوالے سے بھی, تو ایک واقعہ گو کہ ہم بھی چھوٹے تھے لیکن وہ بعد میں ڈسکس ہوا تو کچھ لوگوں سے ہم نے سنا کہ پاکستان کی فلمیں گئی تھیں تاج فن کے فلمی میلے میں. تو آپ جانتے ہیں انہوں نے ایک اعتراض کیا تھا انڈیا پاکستان پہ, رشیا والوں نے, اور کہا تھا کہ آپ کے یہاں یہی ایشو ہے کہ ناچنے والی کی کا عشق چل جاتا ہے ایک سرمایہ دار سے اور ایک پرنس سے, یا سمجھے وہ نواب وغیرہ ان کی مراد ہے, کیا آپ کا بہت بڑا ایشو ہے کیا؟ کیونکہ اس زمانے میں فلمیں ہی ایسی بنتی تھیں. یا یہ کہ جو ہمارے یہاں ہیرو ہیروئن دکھائی جاتی ہے, اگر کوئی یورپ والا سمجھے کہ پاکستان انڈیا کی ہر لڑکی کو جب کوئی لڑکا دیکھتا ہے تو وہ گانے گانے لگتی ہے, پارک میں بھاگنے لگتی ہے, تو کیا واقعا ایسا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. اسی طرح سے جو ہمارا تاثر ہے بہت سارے ممالک یا ادیان کے لیے, وہ بھی غلط ہے. لہٰذا بہت ہی ایک حقیقت پسندی کے ساتھ اخلاقی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے, مثال کے طور پہ دو ناموں کے میں نام لوں کہ واقعا وہ مذہبی ہیں. مثال کے طور پر ایک آتا ہے, کس سے آتا ہے مجھے نہیں پتا, مجھے کچھ نے دکھایا, پھر میں نے دیکھا ایک مکافات اور ایک دکھاوا, تو میں نے کہا واقعا یہ مذہبی ہیں. ٹھیک. بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کی یہ بہت ہی دلچسپ گفتگو رہی ہے اور بہت سے لوگوں کے لیے مشعل راہ بھی بنے گی. جمیل فاروقی صاحب آپ کا بہت شکریہ, اسلام آباد سے ہمارے درمیان موجود تھے آپ, اور شبیر ابو طالب صاحب آپ کا خصوصی شکریہ ادا کروں گا. میں خواتین و حضرات آپ کا بھی شکر گزار ہوں, کیونکہ اگر آپ توجہ نہ دیں تو یہ سارا پروگرام بے وقت, بے ذائقہ اور بے لذت ہو جاتا ہے. مگر یہ ساری باتیں عمل میں لانے کے بعد بہت زیادہ قیمتی ہو سکتی ہیں, اور اس کو نشر کرنے کے بعد, آگے پہنچانے کے بعد مجھے لگتا ہے ہماری ذمہ داری پوری ہو جائے گی. اپنا خیال رکھیے گا, مگر اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے گا ملک پاکستان کا, اللہ کے فرمان کا. اللہ کی امان میں. Hare